السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کی تخلیق کی نشانیوں سے۔ کون ہے وہ رب؟ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فیها من کل دابہ وتصریف الریاح والسحاب المسخر بین السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، ذرا سوچو تو صحیح، دیکھو تو صحیح، ایک مٹی کی ہی مٹھ اٹھا کے دیکھو اور اس میں غور کرنا شروع کرو کہ یہ کیسے بنی ہوگی، یہ کس چیز سے بنی ہوگی، اور اس کے اندر اتنی کوالٹیز، اتنا کچھ اللہ نے رکھ دیا۔ یہ گرو بھی کرتی ہے اور اس کے اندر منرلز بھی ہوتے ہیں اور اس کے اندر اس ساری پراپرٹیز ہیں جس کی وجہ سے یہ ایک پودے کو اتنی نیوٹریشن فراہم کر دیتی ہے کہ جس سے وہ ہمارے کھانے کے قابل چیزیں پروڈیوس کرنے لگتی۔ ایک بیج ہم ڈالتے ہیں اور کیا کچھ اس سے نکل آتا ہے۔ اور پھر خلق السماء، آسمانوں کی تخلیق دیکھیں، وسیع آسمان، ستارے، سیارے جو کروڑوں سالوں سے ایک نظم و ضبط کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں۔ کیا یہ سب کچھ خود کام کر سکتا ہے؟ اتنا ڈسپلن؟ انسانوں کی بنائی چیزیں آپ دیکھیں دوسرے دن خراب ہوئی پڑی ہوتی ہیں، پھر ان کو اپ گریڈ کرنا ہوتا ہے، پھر اپ ڈیٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن اللہ کا نظام کبھی خطا نہیں کھاتا۔ کائنات کے اندر وقت کی پابندی خالق کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ پھر اسی طرح باقی چیزیں بھی، بے شک آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں اور رات اور دن کے ایک دوسرے کے پیچھے آنے جانے میں، اور ان کشتیوں میں جو سمندر میں وہ چیزیں لے کر چلتی ہیں جو لوگوں کو نفع دیتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا اس میں بھی نشانیاں ہیں۔ پھر اس سے زمین کو اس کی موت کے بعد زندہ کیا اور اس میں ہر قسم کے جاندار پھیلا دیے، اتنی مخلوق، اور ہواؤں کی گردش میں، اور ان بادلوں میں جو آسمان اور زمین کے درمیان مسخر ہیں، بیچ میں تیر رہے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے یقیناً بہت سی نشانیاں ہیں، جو عقل رکھتے ہیں، جو عقل استعمال کرتے ہیں، وہ ایکسپلور کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کو دیکھتے ہیں اور پھر وہ اللہ پر ایمان لے آتے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ان کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بس ایز این آبجیکٹ، اور یہ نہیں سوچتے کہ کس نے بنایا، بس یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کام کیا کرتا ہے۔ اب دیکھیں، کبھی سوچا ہم نے لاکھوں ٹن وزنی پانی اٹھا کے بادل کہاں سے کہاں اتنے لمبے فاصلے طے کرتے ہیں اور برستے وہاں ہیں جہاں اللہ کا حکم ہوتا ہے۔ ہم خود کیوں نہیں برسا لیتے؟ یا ہمیں پانی کی بہت ضرورت ہے، یہاں برس جائیں۔ یہ ساری چیزیں اللہ نے پیدا کی، اس کے باوجود لوگ کیا کرتے ہیں؟ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ۔ اور لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا اوروں کو اس کا مد مقابل بنا لیتے ہیں، یہ ان سے ایسی محبت کرتے ہیں جیسی محبت اللہ سے ہونی چاہیے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے وہ اللہ کی محبت میں سب سے زیادہ شدید ہیں۔ اور کاش ظالم دیکھ لیں، جب یہ عذاب کو دیکھیں گے تو جان لیں گے کہ بے شک قوت ساری کی ساری اللہ ہی کے لیے ہے، اور بے شک اللہ شدید عذاب والا ہے، سخت سزا دینے والا ہے۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کی قدرت کے دلائل کے باوجود لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کس کس قسم کے شرک؟ اللہ سے بڑھ کر انسانوں سے محبت کرتے ہیں، بتوں سے محبت کرتے ہیں، بزرگوں اولیاء سے محبت کرتے ہیں، اللہ سے بڑھ کر، یعنی ہر چیز کی محبت اپنی حد میں رہنی چاہیے۔ اگر مخلوق کی محبت اللہ کی محبت سے زیادہ ہو جائے تو یہی محبت شرک تک پہنچا دیتی ہے۔ تو کسی کی محبت میں بھی حد سے تجاوز نہ کریں، یہ شرک فی المحبہ کہلاتا ہے۔ اور اس کے برعکس اللہ سے شدید محبت کا اظہار ہر انسان کے عمل میں ہونا چاہیے، کیونکہ جب دل میں کسی کی محبت جڑ پکڑ لیتی ہے نا تو وہ اس کے جسم پر ظاہر ہونے لگتی ہے، اس کے چہرے پر، اس کے اعمال پر۔ تو اللہ کی محبت کے اثرات بھی انسان کے اعضاء پر ظاہر ہوتے ہیں۔ انسان اللہ کی عبادت کرنے میں، اطاعت کرنے میں محنت کرتا ہے، عبادت کے لیے چستی اور سرگرمی دکھاتا ہے، دوڑ کے جاتا ہے اللہ کی عبادت کے لیے اور اس سے لطف اٹھاتا ہے۔ ایسا انسان اللہ کی قضاء و قدر پر راضی ہوتا ہے، اللہ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اس کے ذکر کے ساتھ اس کو انسیت حاصل ہوتی ہے۔
تو ایسے اعمال کرنے چاہیے جن کے کرنے پر پھر اللہ کی محبت ہمیں حاصل ہو. قرآن مجید میں ان اعمال کا ذکر بھی ہے جن میں سے ایک اللہ پاک صاف رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. اور کس سے محبت کرتا ہے اللہ؟ صبر کرنے والوں سے، محسنین سے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، جب الگ ہو جائیں گے وہ جو پیروی کیے گئے ان سے جنہوں نے پیروی کی. ورأوا العذاب، اور وہ عذاب دیکھ لیں گے. وتقطعت بہم الاسباب، اور ان سے تمام اسباب کٹ جائیں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی انسان دنیا میں اللہ کو چھوڑ کر لوگوں کو فالو کر رہا ہے، لوگوں کی باتیں مان رہا ہے، غیر اللہ کی پیروی کر رہا ہے، چاہے وہ کوئی بھی ہو، تو کل قیامت کے دن ان سے بیزار ہوں گے، کام نہیں آئیں گے. لہٰذا دنیا میں ایسے دوست بنائیں، ایسے لوگوں کو فالو کریں جو قیامت کے دن بھی آپ کو فائدہ دیں. ان کو فالو کرنا آپ کو قیامت کے دن کام آئے. کسی ایسے انسان کو فالو نہ کریں. پیروی کی جگہ پیروی کا لفظ آئے، میں یہاں فالو، کیونکہ ہم فالو کے ٹرم سے بہت واقف ہو چکے ہیں. فالو کرنے سے فالوورز. کسی ایسے انسان کی پیروی نہ کریں جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے خلاف باتیں کرتا ہو. ایسے لوگوں کو دوست بنائیں، ایسے لوگوں کو فالو کریں جو قیامت کے دن آپ کو تنہا نہ چھوڑیں. الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین، تقوی والوں کے سوا باقی سب دشمن بن جائیں گے. دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی آخرت میں اگر اللہ کے تقوی کی بنیاد پر نہیں. تو قیامت کے دن کی حسرت سے بچنے کا واحد راستہ یہ ہے کہ آج ہی دنیا میں اپنا قبلہ درست کر لیں. آج ہی دیکھ لیں کہ ہم نے کس کو دوست بنانا ہے اور کس کے پیچھے چلنا ہے. وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم کما تبرؤوا منا کذلک یریہم اللہ اعمالہم حسرات علیہم وما ہم بخارجین من النار. اور جن لوگوں نے پیروی کی تھی، فالوورز، وہ کہیں گے کہ کاش ہمارے لیے ایک بار دنیا میں واپسی کا موقع ہو، ایک دفعہ ہم واپس جائیں تو ہم بھی ان سے اسی طرح بیزار ہوں جس طرح یہ آج ہم سے بیزار ہو رہے ہیں. اس طرح اللہ ان کے اعمال ان پر حسرتیں بنا کر دکھائے گا، ان کو سخت ریگریٹس ہوں گی. کاش ہم اپنا وقت ضائع نہ کرتے، کاش ہم فلاں کی کمپنی اختیار نہ کرتے، کاش ہم فلاں کو فالو نہ کرتے، کاش ہم اس کے پیچھے نہ چلتے، کاش ہم اس کی بات نہ مانتے. آج تو وہ شکل بھی نہیں دکھا رہا، آج تو وہ بیزار ہے ہم سے. سب سے بڑھ کر تو شیطان بیزاری دکھائے گا. میں نے تمہیں کب کہا تھا، میں نے تو تمہیں بس دعوت دی تھی، تم نے میری دعوت قبول کر لی. ولا تلومونی، مجھے نہیں ملامت کرو، ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ہی ملامتیں کرو. اور یہ آگ سے ہرگز نکلنے والے نہیں. یاد رکھیے، اپنی عقیدت اور محبت کا مرکز اللہ کی ذات کو بنانا ہے. کسی بھی انسان کی پیروی کرنے سے پہلے یہ دیکھیں کہ اس کا راستہ اللہ اور اس کے رسول کے راستے کے مطابق ہے یا نہیں. قیامت کے دن ہر انسان اپنے عمل کا خود ذمہ دار ہوگا. وہاں کوئی بڑا آدمی یا لیڈر کسی کے کام نہیں آئے گا. باطل سہارے سب بیکار ہوں گے، حسرت اور رسوائی کا سبب ہوں گے. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین. اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاکیزہ چیزیں ہیں کھاؤ اور شیطان کے قدموں کی پیروی نہ کرو. پیچھے لیڈرز کی پیروی کی بات تھی اور یہاں ان لیڈرز کا بھی لیڈر جو شیطان ہے نا، اس کی بات ہو رہی، اس کی پیروی نہ کرو. وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. جی ہاں، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ایک طرف حلال کھانے کی بات ہو رہی، دوسری طرف شیطان کی بات ہو رہی. سب سے پہلے حرام کس نے کھلایا تھا؟ کس کو؟ شیطان نے آدم علیہ السلام کو. وہ حرام اس لیے تھا کہ اللہ نے منع کیا تھا یہ نہیں کھانا، تو جس چیز کو اللہ منع کر دیا نہیں کھانا وہ حرام ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے، تو شیطان نے وہاں بھی تمہیں کھانے کے راستے پکڑا تھا اور دنیا میں بھی وہ کھانوں کی وجہ سے. یاد رکھیے، اپنی ایٹنگ ہیبٹس دیکھیے، کیا کھاتے ہیں، کتنا کھاتے ہیں، کب کھاتے ہیں، کس طرح کھاتے ہیں، ورنہ شیطان اس راستے سے دخل اندازی کر لے گا. آج آپ دیکھیں، ہم میں سے اکثر مائیں شکایت کرتی ہیں بچے بات نہیں مانتے. کبھی سوچا آپ نے کہ بنیادی وجہ کیا ہے؟ مسئلہ کہاں سے کھڑا ہوا ہے؟ بچے ماں کے ہاتھ کا پکا ہوا نہیں کھاتے، بچے گھر کا کھانا نہیں کھاتے. جب بچے امپورٹڈ کھانا کھا رہے ہیں، باہری کا کھانا کھائے جا رہے ہیں، تو جو جس کی کھاتا ہے اس کا وفادار بن جاتا ہے. پھر وہ آپ کے وفادار نہیں بنیں گے. آپ نے ان کے لیے کیا کیا؟
باپ نے تو چلو کمائی کی، ماں نے کیا کیا؟ تو وہ مائیں جو کھانا پکانے سے آبازار ہیں، بیزار ہیں، وہ سن لیں کہ بچوں کی تربیت کچن سے شروع ہوتی ہے. ہماری ماؤں نے ہماری تربیت کچن سے کی تھی، کھانا پکاتے ہوئے، کھانا کھلاتے ہوئے. اس وقت چھوٹی چھوٹی باتیں بتائی تھی. تو یہاں پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سب کے لیے حکم دے رہے ہیں، سارے انسانوں کو سمجھا رہے ہیں، لیکن مومنوں کو تو خاص طور پر سمجھنا چاہیے نا کہ اے لوگو، زمین میں جو حلال اور پاک ہے وہ کھاؤ. یعنی جب انسان کھائے تو ضرور دیکھے کہ جو کھا رہے ہیں یہ پاکیزہ ہے اور معیاری ہے، کیونکہ کھانا انسان کی سوچوں پر، اس کے جسم پر، ہر چیز پر اثر انداز ہوتا ہے. کھانے کی وجہ سے سستی ہوتی ہے، بیماری ہوتی ہے، اور پھر اسی کی وجہ سے انسان کسی کام کے قابل نہیں رہتا. اگر آپ کا کھانا ٹھیک نہیں تو آپ کی عبادت بھی ٹھیک نہیں ہوگی. یہ لکھ لے، انما یأمرکم بالسوء والفحشاء، بے شک وہ تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا اور بے حیائی کا. وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ باتیں کہو جو تم جانتے نہیں ہو. سو اور فحشا، سو وہ گناہ ہے جن کو انسان چھپ کر اپنی تنہائی میں کرتا ہے، اور فحشا وہ گناہ ہے جن کو انسان کھلم کھلا دوسروں کے ساتھ مل کے کرتا ہے. اور شیطان چھوٹے گناہوں سے بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، سٹیپ بائی سٹیپ، تھوڑا تھوڑا کر کے. فَأَزَلَّهُمَ الشَّيْطَانُ، پھسلاتا ہے شیطان. چونکہ خود اللہ پہ جھوٹ باندھتا ہے، اس لیے وہ تمہیں بھی اللہ کے بارے میں بلا علم بات کہنے پہ آمادہ کرتا ہے. یہ بڑی سخت بات ہے. یعنی شیطان کی چالوں میں سے ایک چال ہے کہ انسان کے دل میں اللہ کے خلاف وسوسے ڈالے، یا اللہ کے بارے میں وہ باتیں ڈالے کہ جو حقیقت پر مبنی نہیں. اور پھر یہ کہ انسان قرآن سے منسوب کر کے، حدیث سے منسوب کر کے من گھڑت قصے کہانیاں لوگوں کو سنائے. تو ہمیشہ دلیل کے ساتھ بات کرنی ہے، علم کے ساتھ بات کرنی ہے، اور اللہ کے بارے میں وہ بات نہیں کہنی جس کا آپ کو علم ہی نہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسا ہے یا نہیں. کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور وہ قرآن میں آیا، حالانکہ نہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوتا ہے نہ قرآن میں آیا ہوتا ہے. اس سے توبہ کرنی ہے. یہ شرک سے بھی بڑا گناہ ہے، اللہ پہ جھوٹ باندھنا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں اور آپ کہہ رہے اللہ نے فرمایا، آپ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں. یہ جو پیچھے بات کی گئی نا خطوات الشیطان کی، خطوہ کہتے ہیں سٹیپ کو، تو خطوات اس لیے آیا ہے کہ سٹیپ بائی سٹیپ وہ آپ کو آگے لے جاتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو اللہ نے نازل کیا، تو کہتے ہیں بلکہ ہم تو اسی کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. کیا اگر ان کے باپ دادا نہ کچھ سمجھتے ہوں اور نہ ہدایت یافتہ ہوں پھر بھی ان کی پیروی کریں گے؟ یاد رکھیے، ہدایت کا تعلق خاندانی روایات سے نہیں ہے. عام طور پہ دیکھنے میں آیا کہ جہاں کہیں فوتگی ہوتی ہے نا، مجھے ایک دفعہ یہ ایکسپیرینس ہوا تھا بہت سال پہلے. اس کے بعد یہ کتاب لکھی گئی تھی، میرا جینا میرا مرنا. کیا ایکسپیرینس ہوا، میں کسی دوست کے والدہ کی وفات ہو گئی تو مجھے بھی بہت صدمہ پہنچا. وہ آنٹی مجھ سے بھی بہت پیار کرتی تھی، تو میں نے یونیورسٹی سے چھٹی کی اور میں ان کے گھر چلی گئی. اب ان کے کفن دفن کا انتظام ہو رہا تھا. اچھا، ہر بات میں کیا کہا جا رہا تھا؟ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے. ہر چیز میں ہمارے ہاں جو ہوتا ہے بس وہ کرنا ہے. اور اکثر ایسے نہیں ہوتا. جہاں فوتگیاں ہوتی ہیں وہاں بہت سے کام بدعات ہوتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ایسا ہوتا ہے، ہمارے آباء و اجداد یہ کرتے تھے. یہ تو کوئی دلیل ہی نہیں کہ آباء و اجداد یہ کرتے تھے. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں آپ دیکھیں نا، بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا. اللہ تعالیٰ سوال کرتے اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون. نہ عقل تھی نہ ہدایت تھی پھر بھی ان کے پیچھے لگیں گے. یعنی ماں باپ کی پیروی کی جا سکتی ہے اگر عقل ہو، علم ہو، ہدایت ہو. جیسے یوسف علیہ السلام نے پیروی کی تھی اپنے آباء و اجداد کی. تو ہدایت کا تعلق کسی خاندان یا قبیلے سے نہیں ہے. اگر والدین لا علم ہو، جاہل ہو، تو ان کے طریقوں کی پیروی نہیں کرنی چاہیے. اچھا، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ جب آپ کوئی قرآن میں سے، حدیث میں سے بات سیکھ کے جاتے ہیں، گھر جا کے بتاتے ہیں، اپنا کوئی طریقہ تھوڑا سا تبدیل کرتے ہیں، تو نانی دادی کیا کہتی ہیں؟ اے کل دیاں کڑیاں نمیاں نمیاں گلاں کرن لگ گئی ہیں، انہوں نے کوئی نیا ہی دین بنا لیا ہے. حالانکہ آپ دلیل کے ساتھ کام کر رہے ہوتے ہیں. مجھ سے بچیاں پوچھتی ہیں آ کے، ہم بتاتے ہیں وہ مانتے نہیں. میں ان سے کہتی ہوں کتابیں ساتھ رکھو
خود بھی علم حاصل کرو، دلیل سامنے ہو پھر کرو، اور اگر وہ نہیں مانے تو انہیں دکھاؤ، اماں، نانی، دادی، میں یہ جو کر رہی ہوں نا، یہ لکھا ہوا ہے، آپ دیکھ لیں، اس کو پڑھ لیں، اس کے مطابق کر رہی ہوں، اوتھینٹک حدیث ہے، قرآن کی آیت ہے، اور اس کے بعد ان سے بحث نہ کریں، اور اپنا جو کام کرنا ہے نا آپ نے وہ کرتے جائیں. آپ کریں دلیل کے ساتھ، یہ نہیں وہ ٹیچر نے کہا تھا، وہ ڈاکٹر فرد نے کہا تھا اس لیے کریں، نو، نہ ٹیچر دلیل ہے نہ ڈاکٹر فرد دلیل ہے، دلیل قرآن و سنت کی ہے. کیوں؟ آپ کو یہ دکھایا بھی جا رہا ہے اور پڑھایا بھی جا رہا ہے تاکہ علم الیقینی حاصل ہو کہ یہ لکھا ہوا ہے، اور اگر آپ کو کہیں ترجمے کی غلطی نظر آتی ہے وہ مجھے بتا دیں کہ یہ صحیح نہیں لگ رہا ہمیں. ٹھیک ہے؟ تو بات یہ کہ بہت ذمہ داری کی بات ہوتی ہے کسی کو کچھ سکھانا، پڑھانا، بتانا. اللہ کے ہاں اس کی جواب دہی ہوتی ہے، جہاں اجر ہے وہاں پکڑ بھی ہوتی ہے اگر آپ غلط بتا رہے ہیں، لیکن جب آپ کو صحیح بتا دیا جائے تو پھر آپ اس پہ جم جائیں، ثابت قدمی اختیار کریں. وَمَثَلُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور ان لوگوں کی مثال جنہوں نے کفر کیا، كَمَثَلِ الَّذِي يَنْعِقُ بِمَا لَا يَسْمَعُ إِلَّا دُعَاءً وَنِدَاءً، ان کی مثال اس شخص کی طرح ہے جو ان جانوروں کو آواز دیتا ہے جو پکار اور آواز کے سوا کچھ نہیں سنتے. سمن بکمن امیون وہم لا یعقلون، بہرے، گنگے اور اندھے ہیں بس وہ عقل نہیں رکھتے. تو اس لیے ہمیں جو سننا ہے وہ سرسری نہیں سننا، دل کے کانوں سے سننا اور سمجھنا ہے. ایک آنکھیں ہوتی ہیں جو ظاہر میں نظر آتی ہیں، اور ایک دل کی آنکھیں ہوتی ہیں جو بصیرت کہلاتی ہیں. یہ بصارت ہے، وہاں بصیرت ہے. اسی طرح ہم ایک کانوں سے سنتے ہیں سرسری آواز ٹکراری، اور ایک دل سے سنتے ہیں جو اندر جاتی ہے بات، اور پھر انسان عقل سے کام لیتا ہے. جو صحیح طور پر سنتے اور سمجھتے نہیں، فہم لا یعقلون، ان کی عقل کوئی کام نہیں کرتی. تو یہاں ہوشیار رہیے گا. اور پھر یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کے پیغام پر غور و فکر نہیں کرتا تو وہ انسانیت کے درجے سے گر کر حیوانیت کے درجے پہ آ جاتا ہے. اسی لیے ان کی مثال کیسے ہے؟ جیسے کوئی جانوروں کو چیخ پکار کر رہا ہو تو وہ بس صرف آوازیں سنتے ہیں. ایسے لوگ بس صرف کان سے آوازیں سنتے ہیں، وہ سمجھتے کچھ نہیں ہے. تو اس لیے دین کی جو بات ہے سن کر سمجھیے بھی کہ کیا کہا جا رہا ہے اور کیوں کہا جا رہا ہے. پھر ایمان والوں سے خطاب ہے، اور کون ہے وہ؟ یا ایھا الذین آمنوا جب کہا جائے تو کس سے بات ہو رہی ہے؟ ہم سے ہو رہی ہے. اب کیا حکم آ رہا ہے ذرا غور سے سنیں اور پھر اس پہ عمل بھی کرنا ہے انشاءاللہ. یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں عطا کی ہیں ان میں سے کھاؤ. پاک کھاؤ، گلا سڑا نہیں کھاؤ، حرام نہیں کھاؤ. اور کیا کرو کھا کر؟ واشکروا للہ، اللہ کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو، یعنی اللہ کی عبادت کرتے ہو. تو طیب سے مراد وہ کھانے ہیں جو عقل اور اخلاق کے لیے نفع بخش ہوں، اور خبیث وہ ہیں جو عقل اخلاق خراب کریں. اور کھا کر شکر ادا نہ کرنا حیوانیت ہے، شکر ادا کرنا عبادت ہے. لہٰذا کھایا بھی آپ نے، مزے بھی کیے، اور ساتھ عبادت بھی ہو گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا کھا کر شکر ادا کرنے والا صابر روزہ دار کا درجہ پا لیتا ہے. یعنی ایک شخص نے روزہ رکھا ہوا ہے، جو اس کو اجر ملنے والا نا، وہ ایک دوسرے شخص کو کھا پی کے شکر ادا کرنے پہ مل جائے گا. اتنا بڑا اجر ہے اس شکر کا. اور کھانے کا شکر کیا ہے؟ جب کھایا جائے تو اللہ کا نام لیا جائے، اور جب فارغ ہو تو اللہ کی تعریف کی جائے. ہم کھانے کی میز پہ کس کی تعریف ہوتی؟ پکانے والے کی. صرف پکانے والے کی تعریف کر رہے ہوتے، اصل کھلانے والے کی نہیں کر رہے ہوتے جس رب نے دیا. ٹھیک ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اللہ کی تعریف کریں اور بندوں کا شکریہ ادا نہیں کریں یا بندوں کی تعریف نہیں کریں، وہ بھی کریں، وہ بھی مینرز میں سے ہے، وہ بھی اخلاق میں سے ہے. لیکن اللہ کی تعریف اور حمد ضروری ہے. الحمدللہ کہنے والے سے اللہ راضی ہو جاتا ہے. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور الرحیم. اس نے تم پر صرف مردار اور خون اور سور کا گوشت حرام کیا ہے، اور جس چیز پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام پکارا جائے، پھر جو مجبور کر دیا جائے، نہ تو وہ خواہش رکھنے والا ہو اور نہ ہی حد سے بڑھنے والا، تو اس پر کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ بہت بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. اللہ بندوں کی مجبوریوں کو جانتا ہے. اللہ نہیں چاہتا کہ اس کا بندہ بھوک سے مر جائے.
اس لیے جان بچانے کے لیے اس نے اپنے سخت قانون میں نرمی پیدا کر دی ہے. اور آیت کا اختتام کس پہ ہو رہا ہے؟ ان اللہ غفور الرحیم. اگر سخت مجبوری میں جان جا رہی ہے، کوئی حرام کا لقمہ کھا لیتے ہو جان بچانے کے لیے، تو اللہ غفور الرحیم ہے. کیونکہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ شوق سے حرام نہیں کھاتا. اس کو اگر مجبوراً بھی کوئی ایسی دوا لینی پڑ جائے، کوئی ایسی انجیکشن لینا پڑ جائے کہ جو لائف سیونگ ڈرگز ہوتی ہیں، اگر اس میں کچھ حرام کی آمیزش ہے، وہ بہت کراہت کرتا ہے. لیکن جان بچانا فرض ہے نا، اس لیے پھر وہ لے لیتا ہے. اور وہ جانتا ہے کہ میرا رب اس مجبوری پر مجھے نہیں پکڑے گا. ان الذین یکتمون ما انزل اللہ من الکتاب ویشترون به ثمنا قلیلا اولئک ما یأکلون فی بطونہم الا النار ولا یکلمہم اللہ یوم القیامہ ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم. بے شک جو لوگ اللہ کی کتاب میں نازل کردہ احکام چھپاتے ہیں اور اسے تھوڑی قیمت پر بیچتے ہیں، وہ اپنے پیٹ میں محض آگ بھر رہے ہیں. اللہ کے کلام میں تبدیلی کرنا اور اس سے دنیاوی فائدے حاصل کرنا، اپنے پیٹ میں آگ بھرنا ہے. اوپر تو حصی حرام بتایا گیا نا، خنزیر اور خون اور یہ چیزیں نہیں، ایک اور بھی حرام کی قسم ہے، اور وہ ہے حرام مال، جیسے رشوت کا مال یا غلط فتوے دے کے مال لینا، دین سے ناجائز فائدہ اٹھانا. قیامت کے دن اللہ ان سے کلام بھی نہیں کرے گا، بات ہی نہیں کرے گا، اتنا ناراض ہوگا، اور نہ ہی انہیں پاک کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یاد رکھیے، دنیا کی تمام دولت، بڑے سے بڑا عہدہ، شہرت، اللہ کے نزدیک تھوڑی سی قیمت ہے. کیونکہ ہمیشہ مال ہی نہیں ہوتا، یہ تھوڑی سی قیمت شہرت بھی ہوتی ہے، یہ تھوڑی سی قیمت عہدہ بھی ہوتا ہے جس کے لینے کے لیے ہم ناجائز ہتھ کنڈے اختیار کرتے ہیں. اگر کوئی شخص پوری دنیا کے بدلے بھی اللہ کی ایک آیت چھپاتا ہے اور نہیں حق بتاتا، یا اس میں تبدیلی کر دیتا ہے، یا اس کے منمانے مطلب نکالتا ہے، تو بڑے گھاٹے کا سودا کرتا ہے، اپنا سخت نقصان کرتا ہے. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا، والعذاب بالمغفرہ، اور عذاب کو مغفرت کے بدلے. فما اصبرہم علی النار، تو کتنا صبر ہے ان کا آگ پر، کتنا صبر ہے ان کا آگ پر. جہنم کی آگ کوئی برداشت نہیں کر سکتا، بڑی سخت آگ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنے بہادر لوگ ہیں، کیسا صبر کر رہے ہیں کہ جہنم کی آگ برداشت کر لیں گے. دنیا کی تو گرم دھوپ نہیں برداشت ہوتی، تو کہاں یہ کہ آگ برداشت ہو جائے. لہذا اللہ کی ہدایت بہت بڑی نعمت ہے، اسے دنیا کے کسی مفاد کے لیے ضائع نہیں کرنا چاہیے. دنیا کے فائدے حاصل کرنے کے لیے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے. گناہ کرتے وقت انسان کو ضرور سوچنا چاہیے کہ اس کے نتیجے میں جو مجھے سزا ملنے والی ہے، کیا میں برداشت کر سکوں گی؟ کیا قبر میں قبر کا عذاب برداشت کر سکوں گی؟ کوئی بھی نہیں ہوگا. جہاں دنیا میں آپ دیکھیں کہ ہمیں کوئی بخار ہو جائے، کوئی زکام ہو جائے، کچھ کتنی طبیعت بیزار ہوتی ہے، جلدی ٹھیک ہو، جلدی کبھی کچھ کھا لیتے، کبھی کوئی دوائی لینے، اس سے لینے، یہ کریں وہ کریں، جتنی آپشن زیادہ ہوگی وہ ساری علم غلم اپنے اوپر. کیوں؟ کیونکہ مصیبت سے نکلنا چاہتے ہیں. یہاں تو بہن بھائی بھی ہوتے ہیں، ماں باپ بھی ہوتے ہیں، اور چاہنے والے بھی ہوتے ہیں جو ہمارا دکھ درد بانٹ لیتے ہیں. وہاں تو کوئی بھی نہیں ہوگا. اس لیے گناہ کرتے وقت ضرور سوچیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلنے والا ہے، لوگوں کے پریشر میں نہ آئیں. ذالک بان اللہ نزل الکتاب بالحق وان الذین اختلفوا فی الکتاب لفی شقاق بعید. یہ اس لیے کہ اللہ نے حق کے ساتھ کتاب نازل فرمائی، اور جن لوگوں نے اس کتاب میں اختلاف کیا یقیناً وہ ضد میں حق سے بہت دور جا پڑے ہیں. اللہ نے جتنی کتابیں بھی نازل کی ان میں کوئی الجھن نہیں تھی، ابہام نہیں تھا، ایمبیگوٹی نہیں تھی، بالکل واضح، سچی، حق پر مبنی، ہدایت کے ساتھ. وہ انسانوں کو ہدایت دینے کے لیے آئے تھے، بھٹکانے کے لیے نہیں. مقصد کیا تھا کہ لوگ ان کو فالو کریں اور عذاب سے بچیں، لیکن لوگوں نے اس میں بھی اختلاف کر لیا اور حق سے بہت دور نکل گئے. خسارہ ہی خسارہ. لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین. اور نیکی کیا ہے؟ وآتى المال على حبه ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. اور نیکی کیا ہے؟ وأقام الصلاۃ
وآت الزکاۃ والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، اور نیکی کیا ہے؟ والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ نیکی یہ نہیں کہ تم اپنے رخ مشرق اور مغرب کی طرف پھیر لو، یعنی صرف کسی ایک ڈائریکشن کو فالو کرو، صرف ایک خاص سمت میں ہی لگ جاؤ، بس صرف ایک ہی کام کیے جاؤ، یا کوئی ایک ظاہری شکل ہی نیکی کی اختیار کر لو۔ وَلَكِنَّ الْبِرَّ، بلکہ نیکی تو اس کی ہے جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر اور فرشتوں پر اور کتاب پر اور نبیوں پر ایمان لائے۔ یعنی نیکی کا پہلا بڑا ستون ایمان ہے ان تمام چیزوں پر۔ دوسرا نیکی کا پہلو، اور مال سے محبت کے باوجود اسے رشتہ داروں اور یتیموں اور محتاجوں اور مسافر اور سوال کرنے والوں اور گردنیں چھڑانے میں دے۔ مال کی قربانی، ٹھیک ہے، یہ ہے نیکی۔ اپنی پسندیدہ دولت، اپنی محبوب چیزیں صرف اللہ کی محبت میں رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں اور مانگنے والوں پہ خرچ کرے۔ اب یہ پتہ چل رہا ہے نیکیاں، اب دیکھتے ہیں آپ کل تک ان میں سے کون سی کر کے آتے ہیں۔ اور گردنیں چھڑانے میں دے، اور پھر تیسری چیز، اور نماز قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے، اور جو اپنا عہد پورا کرنے والے ہیں جب وہ عہد کریں، اور وہ جو تنگ دستی اور تکلیف میں اور جنگ کے وقت صبر کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، عملی کردار، سب سے پہلے ایمان، پھر مال کی قربانی، اور تیسرے عملی کردار جس میں نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، وعدہ پورا کرنا، صبر کرنا، تنگی، بیماری، حق و باطل کی جنگ کے وقت ثابت قدم رہنا۔ کیونکہ لڑائی کے وقت انسان پر تینوں قسم کی مصیبتیں آتی ہیں، مالی، بدنی، روحانی۔ فقر مالی مصیبت ہوتے ہیں، مرض بدنی مصیبت ہوتی، اور لڑائی چونکہ جان کا خطرہ ہے تو روحانی مصیبت ہے۔ تینوں مصیبتوں پر صبر کرنے والا ہی دراصل کامل صابر ہے۔ اس لیے فرمایا اولئک الذین صدقوا، یہ ہے سچے لوگ، واولئک هم المتقون، اور یہ لوگ ہیں جو متقی کہلاتے ہیں۔ ان کو متقی کہا جاتا ہے۔ کہتے ہیں نا فلاں بڑا متقی ہے، تو وہ مالی عبادات بھی کرتا ہے، بدنی عبادات بھی کرتا ہے، ایمان بھی بڑھاتا رہتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ صبر بھی اختیار کرتا ہے۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کتب علیکم القصاص فی القتلی، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، فمن عفی لہ من اخیہ شیء فاتباع بالمعروف واداء الیہ باحسان، ذلک تخفیف من ربکم ورحمہ، فمن اعتدی بعد ذلک فلہ عذاب علیم۔ نیکی کی تفصیل بتانے کے بعد نیکی کی ایک اور قسم بتائی گئی، اور وہ کیا ہے؟ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر مقتولوں کے بارے میں قصاص لینا فرض کر دیا گیا ہے، آزاد کے بدلے آزاد اور غلام کے بدلے غلام، یعنی جو جس کا قاتل ہو، عورت کے بدلے عورت۔ پھر جس قاتل کو اس کے بھائی مقتول وارث کی طرف سے کچھ معاف کر دیا جائے تو معروف طریقے پر اس کی پیروی کی جائے اور خوبصورتی کے ساتھ اس دیت کی ادائیگی کی جائے، یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے۔ پھر جو اس کے بعد زیادتی کرے تو اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ نے یہاں قاتل کو مقتول کا بھائی قرار دیا، حالانکہ اس نے اس کو قتل کیا۔ تو اللہ تعالیٰ کیا بتانا چاہتے ہیں کہ ایک قتل کی وجہ سے تم ایک دوسرے کے ابدی دشمن نہ بن جاؤ، بلکہ تمہارا ایمانی رشتہ ابھی بھی قائم ہے۔ یہ قتل کے بارے میں کہہ دیا تو اس کے بعد جتنی بھی چیزیں ہو جاتی ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں ہو جاتی ہیں نا، ہسبینڈ وائف ایک دوسرے پہ کر دیتے ہیں، ماں باپ بچوں پہ کر دیتے ہیں، بچے والدین کو تنگ کر بیٹھتے ہیں، بہن بھائی لڑ بیٹھتے ہیں، تو پھر بھی ان کے رشتے ختم نہیں ہوتے۔ قاطع رحم جنت میں نہیں جائیں گے، رشتوں کو نہیں کاٹتے۔ لڑائی جھگڑے، مالی جھگڑے، خاندانی جھگڑے اپنی جگہ چلتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی آپس میں حسن سلوک اور صلہ رحمی کو نہ بھولو۔ دوسرا یہ کہ یہاں اسلام کے قانون قصاص میں معافی کی ترغیب بھی ہے، تو اگر قتل کے معاملے میں معافی ہے تو باقی چیزوں میں معاف نہیں کر سکتے؟ کتنے ہی لوگ ہیں نا جو کہتے ہیں میں اس کو کبھی نہیں معاف کروں گی، کیا وہ اللہ کے حکم کے مطابق چل رہے؟ نہیں۔ اگر قاتل کو معاف کیا جا سکتا ہے کہ اس کو قتل نہ کیا جائے، تو پھر دوسرے مجرموں کو بھی معاف کیا جا سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، جو سزا بنتی ہے، جو جرمانہ بنتا ہے وہ تو اپنی جگہ،
اور پھر یہاں معروف کی بات کی گئی کہ ادائیگی معروف طریقے سے، اور قرآن پاک میں یہ لفظ کئی دفعہ آتا ہے. اس کے لیے شریعت نے کوئی خاص قاعدہ مقرر نہیں کیا ہوتا، بلکہ صحیح طریقہ کار وہی ہوتا ہے جو اس وقت ایک عقل سمجھ کے مطابق ٹھیک لگ رہا ہوتا ہے. وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اور تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے عقل والو، تاکہ تم بچ جاؤ. قصاص میں زندگی ہے، قاتل کو قتل کرنے میں زندگی ہے. جی ہاں، اگر کسی کو یہ پتا چل جائے نا کہ اس نے قتل کیا تو اس کو بھی بدلے میں قتل کیا جائے گا، تو وہ انجام کے خوف سے قتل کا ارادہ چھوڑ دے گا، اور اس طرح ایک جان لینے والے کا ارادہ رکنے سے کئی جانیں بھی بچ جائیں گی. تو یہ زندگی ہے، اور اس کو دیکھ کر اور لوگ بھی قتل نہیں کریں گے. کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین. اوپر متقین کی ڈیفینیشن بتا دی گئی نا، اب یہ متقین کو اور کام بتائے جانے، متقی لوگ زندگی کیسے بسر کرتے ہیں. تم پر فرض کیا گیا ہے کہ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچے، یعنی موت کا وقت قریب آ جائے، اگر اس نے کوئی مال چھوڑا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے لیے معروف طریقے سے وصیت کر جائے. متقی لوگوں پر یہ لازم ہے. یہ اس وقت کا حکم ہے جب قانون وراثت نہیں آیا تھا. لیکن یہاں سیکھنے کی جو بات ہے، اس آیت پر رکھی کیوں گئی؟ ایک تو یہ بتانے کے لیے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک حکم کے بعد دوسرا حکم بھی نازل کیا جس نے پہلے حکم کو منسوخ کر دیا. دوسرا یہ کہ انسان کو موت سے کبھی غافل نہیں رہنا چاہیے، اپنے معاملات درست رکھے، موت سے غافل نہ ہو. اگر کسی کے ذمے حقوق ہے کسی کے دینے والے، یا وہ کوئی خیر کا کام کرنا چاہتا ہے، کچھ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے، کوئی چیز بنانا چاہتا ہے، تو بر وقت اس کے لیے مال زندگی میں اپنے ہاتھ سے دے دینا چاہیے، یا پھر 1/3 میں وصیت لکھ کے جانی چاہیے، اور اس لکھنے میں بھی تاخیر نہیں کرنی چاہیے. اگر آپ نے زندگی میں کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں اپنا مال یا اپنا زیور یا اپنی کوئی چیز فلاں جگہ لگاؤں گی، تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ انتظار میں نہ بیٹھے رہے، کوئی پتہ نہیں موت کس دن آ جائے، پھر وہ نہیں دے سکیں گے. آپ کے وارث آپ کے چھوڑے ہوئے میں سے صرف 1/3 میں سے دیں گے. پھر فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ، بس جو شخص اس وصیت کو سننے کے بعد اسے بدل ڈالے، فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَهُ، تو بے شک اس کا گناہ ان پر ہے جو اسے بدل ڈالتے ہیں. ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے. تو بات یہ ہے کہ غلط وصیت کرنے والے کو روکنا چاہیے، اسے سمجھانا چاہیے. اگر کسی خیر خواہ کو یہ پتا چل رہا ہو کہ وصیت میں ظلم ہو رہا ہے تو وہ فریقین کے درمیان صلح کروا دے. مثلا وصیت کرنے والے کو سمجھائے کہ دیکھو بھائی اللہ سے ڈرو، کسی کا حق نہ مارو، یا میت کے فوت ہونے کے بعد وارثوں کو سمجھائے کہ دیکھو وہ تو غلطی سے کر گیا لیکن اب تم ایک دوسرے پہ ظلم نہ کرو. مقصود یہی ہے کہ اگر کوئی شخص غلط وصیت کر رہا ہے، غلط کام کر رہا ہے، تو خاموش تماشائی نہیں بنو، بلکہ صلح کراؤ تاکہ خاندان میں جھگڑے نہ ہو اور کسی کی حق تلفی نہ ہو. فمن خاف من موص جنفا او اثما، تو جو کوئی وصیت کرنے والے سے خوف کرے طرفداری کا یا گناہ کا تو کیا کرے؟ فاصلح بینہم، وہ ان کے درمیان اصلاح کروا دے. فلا اثم علیہ، تو اس کے انٹرفیئر کرنے پر اس پر کوئی گناہ نہیں، تو اس پر کچھ گناہ نہیں. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے. یعنی وصیت میں ویسے تبدیلی نہیں کر سکتے، حرام ہے، لیکن عدل کی خاطر، اصلاح کی خاطر تبدیلی کرنا نہ صرف جائز ہے بلکہ پسندیدہ ہے، کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ حکم دے رہے ہیں تاکہ لوگوں کو انصاف ملے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اسلام کا مقصد صرف قانون پہ عمل کروانا نہیں بلکہ معاشرے میں امن و انصاف قائم کرنا ہے تاکہ لوگوں کو ان کے حقوق بھی ملیں. یہ بھی اسلام ہی کا ایک حصہ ہے.